اہل بیت کا دامن چھوٹے تم سے یا نفرت آ گئی، نعوذ باللہ تم نے اپنا ایمان برباد کر دیا، تم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو بی بی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تھے۔ اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین۔ دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ 6 ماہ کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ صحابہ میں یہ فرماتے میرے آقا کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال پر غم مجھے ہوتا، لیکن حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہوتی اور میں بھی غمگین ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادہ گلگو قبا، جن کو کہا گیا ہے حیدر کرار کے لال، بچپن سے ذہین و فتین تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب پاک چوما ہو، جن کی زندگی کی ابتدائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں ہوئی ہو۔ صرف 2.5 سال کی عمر تھی سیدنا امام حسین کی۔ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی سی۔ مسجد نبوی میں جاتے اور واپس گھر آتے حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، امی جان میں بتاؤں نانا کیسے خطبہ دیتے ہیں، منبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہیں، اور ماں کو سامنے بٹھاتے، ایک چھوٹا سا تخت رکھتے اور اس پر چڑھتے۔ حضرت فاطمہ ان کے خطبے کے الفاظ سنتی۔ ایک دن اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے کہا، تمہیں پتا ہے میرا بیٹا حسین اتنی سی عمر میں جاتا ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ کا خطبہ سن کر آتا ہے اور مجھے پھر سناتا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے رہے، اور خطبہ رسول ہونے کے بعد امام حسین ننھی ننھی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا قد ہے، گھر تشریف لائے۔ ماں نے کہا بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ کہا پورا سناتا ہوں۔ اس تخت پر چڑھ گئے، کیونکہ حضرت علی سامنے ہوتے تو نہیں کہتے۔ تخت پر چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا، الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ القدیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ الفاظ قدسیہ بیان کرتے رہے، حضرت علی سنتے رہے۔ پورا خطبہ من و عن لفظ بہ لفظ حضرت امام حسین نے سنایا تھا۔ 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی باہر آ گئے اور کہا فاطمہ میں یہ اس بات میں حیرت میں ہوں کہ 2.5 سال کی عمر میں حسین نے وہ یاد کیا جو بوڑھے اپنے زمانے میں یاد نہیں کر سکتے، یا بڑی عمر کے لوگ یاد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا، سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے